ہے۔ ہمارا آج سبق یہاں سے ہوگا المفعول فی، مفعول مطلق اور مفعول فی، اس کی بیس پیچھے مکمل ہو گئی ہے۔ پہلے مفعول مطلق کو بیان کیا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مفعول فی کو بیان کیا۔ مفعول فی کی بیس مکمل ہونے کے بعد اب یہاں سے مفاعل خمسہ میں سے تیسرے مفعول یعنی مفعول فی کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ مفعول فی کی تعریف مصنف نے کی ہے، ہوا ما فعل فیہ فعل مذکور من زمان او مکان، کہ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے جو فعل مذکور کے کام پائے جانے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے۔ پھر فعل مذکور جو ہے وہ بھی عام ہے، خاص صراحتاً عبارت میں ذکر ہو، جیسے سم تو یوم الجمعہ تھے، یا مقدر ہو، مثلا کوئی پوچھے متا سمتا، آپ نے کب روزہ رکھا ہے، تو جواب یہ یوم الجمعہ تھے، اصل میں سم تو یوم الجمعہ۔ المفعول فیہ ہوا ما فعل فیہ فعل مذکور، مفعول فی وہ اسم ہے جس میں کیا گیا ہو مذکورہ فعل من زمان او مکان۔ مفعول فی کا دوسرا نام ظرف بھی ہے۔ پھر ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی وہ اسم جو فعل کے پائے جانے کا وقت بتلائے یہ ظرف زمان ہے، جیسے السنہ، الیوم، الساعہ وغیرہ۔ اور نمبر دو ظرف مکان، یعنی وہ فعل وہ اسم جو فعل کے پائے جانے کی جگہ بتلائے، جیسے البیت، المسجد وغیرہ، الغرفۃ۔ وشرط نصبہ تقدیر فی، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ فی کا مقدر ہونا مفعول فی کی تعریف میں شامل ہے یا اس کے منصوب ہونے کے لیے شرط ہے، اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فی کا مقدر ہونا مفعول فی کی تعریف میں شامل نہیں ہے، بلکہ صرف اس کے منصوب ہونے کے لیے شرط ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا وہ شرط و نصبی تقدیر فی، کہ فی کا مفعول فی کے منصوب ہونے کے لیے فی کا مقدر ہونا شرط ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک فی کا مقدر ہونا مفعول فی کی تعریف میں بھی شامل ہے اور اس کے مقدر منصوب ہونے کے لیے بھی شرط ہے۔ لہذا اگر فی عبارت میں مقدر نہ ہو بلکہ عبارت میں موجود ہو تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اسم ہوگا تو مفعول فی، لیکن منصوب نہیں ہوگا بلکہ مجرور ہوگا، مجرور بحرف الجر، جیسے سم تو فی یوم الجمعہ تھے، تو سم تو فی یوم الجمعہ جو ہے یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفعول فی تو ہے لیکن منصوب نہیں ہے بلکہ یہ مجرور ہے، کیونکہ ان کے نزدیک فی کا مقدر ہونا مفعول فی کی نصب کے لیے شرط ہے، مفعول فی کی تعریف میں شامل نہیں۔ اس طرح خرج تو فی یوم الجمعہ یوم الجمعہ ہے تو مفعول فی،
لیکن منصوب نہیں ہے بلکہ مجرور ہے، کیونکہ منصوب کے لیے فی کا مقدر ہونا شرط ہے اور یہ مجرور عبارت میں موجود ہے۔ جبکہ جمہور کے نزدیک ہے فرائی تو فی یوم الجمعۃ یا سم تو فی یوم الجمعۃ، اس میں یوم الجمعۃ یہ مفعول فی نہیں ہے بلکہ مفعول بھی بواسطہ حرف جر ہے۔ یہ کہ فی کا مقدر ہونا مفعول فی کی تعریف میں بھی شامل ہے اور اس کے مقدر ہونے کے اس کے منصوب ہونے کے لیے بھی شرط ہے۔ تو جب عبارت میں فی موجود ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مفعول فی نہیں ہے بلکہ مفعول فی ہے حرف جر کے واسطے سے۔ لہذا سم تو یوم الجمعۃ بالاتفاق منصوب بھی ہے مفعول فی بھی ہے، اور سم تو فی یوم الجمعۃ مصنف کے نزدیک مفعول فی ہے لیکن مجرور ہے، منصوب نہیں ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ مفعول فی نہیں ہے بلکہ مفعول بھی واسطہ حرف جر ہے۔ وشرط نصب ہی تقدیر فی، مفعول فی کے منصوب ہونے کے لیے شرط ہے فی کا مقدر ہونا۔ وظروف و زمان کلھا تقبل ذالک، وظروف المکان ان کانا مبہما قبل ذالک والا فلا۔ ظرف کی چونکہ دو قسمیں، ظرف زمان کی دو قسمیں، مکان کی بھی دو قسمیں، زمان کی بھی دو قسمیں۔ ظرف زمان کی دو قسمیں، ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان محدود۔ مبہم وہ ظرف زمان ہے جس میں وقت کی کوئی حد متعین نہ ہو، جیسے دارون ہے، ہینون ہے، اور محدود وہ ظرف زمان ہے جس میں زمانے کی حد متعین ہوتی ہے، جیسے السنہ، الشہر، الاسبوع، الیوم وغیرہ۔ اس طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں، مبہم اور محدود۔ ظرف مکان مبہم وہ ہے جس میں جگہ کی کوئی حد متعین نہ ہو، جیسے خلف ہے، امام ہے، اور جہت ستہ آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ جہت ستہ ہیں، ان کی اوپر کی کوئی حد متعین نہیں ہے، او آسمانوں تک اوپر سب اوپر ہی اوپر ہے، نیچے کی کوئی حد متعین نہیں ہے، ساتوں زمینوں تک سب نیچے ہی نیچے ہوتا ہے۔ اور محدود وہ ہے کہ جس کی حد متعین ہو، وہ جگہ جس کی حد متعین ہو، جیسے مسجد ہے، بیت ہے، غرفہ ہے وغیرہ ذالک۔ اب مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظرف زمان خواہ مبہم ہو یا محدود ہو، دونوں میں نصب فی کی تقدیر کے ساتھ ہوئی، جیسے سم تو شہر، یہ منصوب ہے، اصل میں سم تو فی شہر ہے۔ سافر تو دہر، یہ اصل میں ہے سافر تو فی دار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظروف یہ مصدر کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح فعل کو مصدر کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح فعل کو اپنے پائے جانے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، زمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح فعل مصدر، معرفہ، نکرہ دونوں کو نصب دیتا ہے، اسی طرح فعل ظرف زمان محدود، ظرف زمان مبہم اور محدود دونوں حالتوں میں ظرف زمان کو نصب دیتا ہے۔ جبکہ ظرف مکان اگر مبہم ہو تو اس کی نصب کے لیے فی کا مقدر ہونا شرط ہوگا، فی کو قبول کرے گا۔ ظروف المکان انکان مبہما قبل ذالک، کہ اپنے نصب کے لیے فی کی تقدیر کو قبول کرتا ہے، جیسے جلس و خلف کا، یہ اصل میں جلس و فی خلف کا تھا، فی کو حذف کر دیا اور خلف کو منصوب کر دیا۔ لیکن اگر ظرف زمان متعین ہے، محدود ہے، تو اس کی فی نصب کے لیے پھر فی شرط نہیں ہوگی، وَإِلَّا فَلَا۔ بلکہ ظرف مکان متعین میں فی کو عبارت میں ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے صلیت المسجد اور جلست البیت کہنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کہیں گے صلیت فی المسجد، جلست فی المکان، یہ کہنا ضروری ہے۔ وفسر المبہم بالجہات الست وحمل علیہ عند لدى، اچھا، وفسر المبہم بالجہات الست، ظرف مکان مبہم کیونکہ فی کی تقدیر کے ساتھ نصب کو قبول کرتا ہے،
وہ ظروف المکان انکان مبہمن قبل ذالک کا بھی پیچھے عبارت گزری. اور ظرف مکان محدود کی نصب کے لیے فی کو مقدر ماننا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو عبارت میں ذکر کرنا ضروری ہے. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ظرف مکان مبہم کی خود ہی تفسیر بیان کر دی تاکہ مبہم اور محدود کے درمیان تمیز ہو سکے. تو فرماتے ہیں کہ وہ فسر المبہم بالجہات الستہ، کہ ظرف مکان مبہم کو جہات ستہ کے ساتھ اس کی تفسیر کی جاتی ہے. وفسر المبہم بالجہات، جہات ستہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ جہات ستہ ہیں. آج ہمارے ان شاء اللہ ساتھی 6 آئے ہیں، 5 آئے ہیں ماشاء اللہ. آج برکت ہے کلاس میں. تو وفسر المبہم بالجہات الستہ، جہات ستہ کے ساتھ ظرف مکان مبہم کی تفسیر کی جاتی ہے تاکہ ظرف زمان مبہم اور محدود کے درمیان تمیز ہو سکے. جہات ستہ خلف پیچھے، قدامن بھی کہتے ہیں آگے کو، اور امام بھی کہتے ہیں، اور فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں. جیسے جلس و خلف زید، میں زید کے پیچھے بیٹھا. یہاں خلف سے مراد زید کی پشت سے لے کر زمین کے آخری کونے تک سارا خلف ہی خلف ہے. لہذا اس ابہام کی وجہ سے یہاں فی کو نصب کے لیے فی کو مقدر ماننا ضروری ہے. لہذا جلس تو خلف کا، یہ اصل میں جلس تو فی خلف کا ہے. میں آپ کے پیچھے جو جگہ ہے ان میں سے کسی ایک جگہ، چھوٹی سی جگہ پر بیٹھا. وَحُمِلَ عَلَيَّ عِنْدَ وَلَدَا وَشِبْهُمَا لِإِبْهَامِهِمَا. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظروف مکان محدود اگرچہ فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس میں فی کا عبارت میں ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے پیچھے کی اس میں گزرا وَإِلَّا فَلَا میں. لیکن کچھ ظروف مکان محدود ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے مبہم ہونے کی وجہ سے جہات ستہ پر محمول کر کے فی کو مقدر کیا جاتا ہے منصوب پڑھنے کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 دیکھیں، یہ اندا کا لفظ ہے، اندا، لدا، یہ سب ظرف زمان ہے. اندا یہ ظرف مکان ہے، اندا پاس، لدا اس کا معنی میں یہ پاس. وشیب مثلا دونا ہے، سوا ہے، لدن ہے، حولا ہے، وغیرہ ذالک. اسی طرح لفظ مکان ہے خود بھی، وہ لفظ تو مکان ہے، لفظ مکان ہے. تو یہ اگرچہ متعین جگہ پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جہات سطح پر معمول کر کے فی مقدر کر کے ان کو منصوب پڑھا جاتا ہے. جیسے جلس تو مکان القاضی، اصل میں جلس تو فی مکان القاضی، میں قاضی کی جگہ پر بیٹھا. لیکن اس ابہام کی، لیکن یہ جو مکان کا لفظ ہے نا، اس مکان کے لفظ کو جہات ستہ پر معمول اس کے مبہم ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جاتا. جیسے اندا، لدا اور دونا، سوا وغیرہ، ان کو ان کے ابہام کی وجہ سے جہات ستہ پر معمول کیا جاتا ہے، بلکہ لفظ مکان کو کثرت استعمال کی وجہ سے جہات ستہ پر معمول کیا جاتا ہے. اسی طرح مکان کے معنی دینے والے دوسرے جو الفاظ ہیں، جیسے مجلسن کا لفظ ہے، موضعن کا لفظ ہے، مقامن کا لفظ ہے، ان الفاظ کو بھی لفظ مکان کی طرح
اس پر جہت سطح پر معمول کر کے نصب کے لیے فی کو مقدر قرار دیا جائے گا. وما بعد دخلت علی الاصح، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسم مکان جو دخل تو فعل کے بعد آئے، یا دخل تو کا معنی مثلا نزل تو ہے، سکن تو کا لفظ ہے، ان کے بعد آ جائے تو اس ظرف مکان کو کیا کہا جائے گا؟ کیا جہات سطح پر معمول کر کے اس کو بھی فی مقدر کر کے منصوب پڑھا جائے گا اور مفعول فی قرار دیا جائے گا، یا اس کو مفعول بھی کہیں گے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصح قول کے مطابق جہات سطح پر معمول کر کے اس کو فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب پڑھا جائے گا اور یہ مفعول فی ہوگا. جیسے دخلت البیت، اصل میں دخلت فی البیت. یدخلون الجنت، اصل میں یدخلون فی الجنت. تو الجنت داخلہ کے بعد آیا ہے، دخل تو فعل کے بعد، لہذا الجنت منصوب ہے بتقدیر فی. دخلت البیت، البیت منصوب ہے بتقدیر فی. دخلت الغربت، غربہ منصوب ہے بتقدیر فی. اصل میں دخلت فی البیت، دخلت فی الغربت، یدخلون فی الجنت تھا. اسی طرح نزلت الجبال، سکنت الغرفۃ، سکنت المکان، سکنت البیت وغیرہ، یہ فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں. البتہ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُثْمَرٍ وَعَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مفعول فی کے فعل ناصب کو کبھی حذف بھی کیا جاتا ہے، اور يُنْصَبُ الْمَفْعُولُ فِيهِ بِعَامِلٍ مُثْمَرٍ، حذف جب کریں گے تو مفعول فی کا یہ حذف کبھی جوازی ہوگا کہ فعل ناصب پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو. مثلا کوئی سوال کے جواب میں مفعول فی ذکر ہو گیا، مثلا کسی نے پوچھا متى سرتا، کب آپ سفر کرو گے؟ تو اس کو جواب دیا یوم الجمعہ تھے، کہ میں جمعے کے دن سفر کروں گا. تو یہ یوم الجمعہ تھے اصل میں صرف تو یوم الجمعہ تھے، صرف تو فعل کو حذف کر دیا گیا، عامل یا مضمر ہے. اور کبھی یہ حذف وجوبی بھی ہوتا ہے کہ جب فعل محذوف کی تفسیر کرنے والا بعد میں عبارت میں فعل موجود ہو تو پھر اس پہلے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں محذوف اعلی شریطۃ التفسیر. جیسے یوم الجمعہ صرف فی ہے، تو یہاں یوم الجمعہ منصوب ہے فعل مقدر کی وجہ سے، اور وہ فعل مقدر اس کو حذف کرنا واجب ہے کیونکہ بعد کی عبارت میں صرف کا فعل کیونکہ موجود ہے، لہذا اس کی تفسیر کرنے والے صرف فعل کی وجہ سے پہلے والے فعل کو حذف کر دیا جائے گا. تو یوم الجمعہ صرف فی اصل میں صرف یوم الجمعہ صرف فی، اس کو مفعول فی کی نصب اعلی شریطۃ التفسیر کہتے ہیں. وَيُنْصَبُ، اور فعل مفعول فی کو نصب دی جاتی ہے کبھی بعامل مضمر، اس عامل کے ذریعے جو مضمر ہو یعنی محذوف ہو، وعلی شریطۃ التفسیر، اور اس عامل کے یہ اعلی عامل مضمر یہ جوازی محذوف ہے، وعلی شریطۃ التفسیر، یا وجوبی ہو جیسے تفسیر کی شرط پر حذف کیا گیا ہو. اب اس کا ترجمہ دیکھیں. المفعول فی، مفعول فی ہوا ما فعل فی فعل مذکور، وہ ہے جس میں فعل مذکور انجام دیا گیا ہو، من زمان اور مکان، خواہ وہ زمان یا مکان ہو. یہ نیچے دیکھیں لکھا ہے بیان، یہ من بیانی ہے، یہ جو ما ہے نا اس کا بیان ہے. وہ اسم زمان بھی ہو سکتا ہے مفعول فی اور مکان بھی ہو سکتا ہے. وشرط نصب ہی تقدیر فی،
اور اس کے منصوب ہونے کے لیے شرط ہے فی کا مقدر ہونا. وظروف زمان کلھا تقبل ذالک، اور سارے ظروف زمان اس کو قبول کرتے ہیں. وظروف المکان ان کان مبہما قبل ذالک، اور ظرف مکان اگر مبہم ہو تو فی کی تقدیر کو قبول کرے گا، والا فلا ورنہ نہیں. وفسر المبہم بالجہات ستہ، اور مبہم کی تفسیر جہات ستہ کے ساتھ کی جاتی ہے. وحمل علیہ، اور اسی پر محمول کیا جائے گا عندہ کے لفظ کو، لدا کے لفظ کو، وشبہہما، اور اس کے مشابہ دوسرے الفاظ کو، لابہامہما، کیونکہ ان کے مبہم ہونے کی وجہ سے. اور اسی طرح معمول کیا جائے گا لفظ مکان کو لکثرتی، اس کے کثرت کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے. وما بعد دخل تو، اور دخل تو فعل کے بعد جو ہوتا ہے ظرف مکان علی الاصح، اصح قول کے مطابق بے تقدیر فی معمول ہوگا، منصوب ہوگا. وینصب وینصب بعازمل مضمر، اور عامل مضمر فعل محذوف کے ذریعے بھی نصب دی جائے گی. والا شریط تفسیر، اور تفسیر کی شرط پر بھی فعل کو محذوف کر کے وجوبی طور پر محذوف کر کے بھی شرط نصب دی جائے گی.